أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 نمبر سورہ ہے 93 آیات ہیں سورۃ نمل. فرسٹ پارٹ میں نا پہلی 6 آیات میں قرآن پاک کا تعارف ہے اور اگلی 7 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. تو پہلا پارٹ 1 سے لے کر 14 تک میں نے لکھا ہے اس کو. تو پہلے پارٹ میں بھی اے اینڈ بی 2 پورشنز ہیں. دوسرا پارٹ ہے آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اینڈ دس از دا موسٹ پرومیننٹ پارٹ آف دس سورہ. اگر میں کہوں کہ اس سورت کے پروٹیگونسٹ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور میں انہیں کو ڈسکرائب کرنے والی ہوں تو یہی بات ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم پہلے بھی بہت سی صورتوں میں ان کا ڈیٹیل میں پڑھتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے. اور 45 سے لے کر 53 تک قوم سمود اور 54 سے لے کر 59 تک قوم لوط, 2 قومیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہیں. یہ تھرڈ پارٹ ہے. فورتھ پارٹ اس کا ہے 60 سے لے کر 70 تک اعلیٰ اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں. اور پھر 71 سے 75 تک دلائل ہیں, تبدیلی کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو ریپلیس کر دیتا ہے, کیوں کسی قوم کو تباہ کر کے کچھ اور لوگوں کو موقع دیتا ہے, وہ بتائے گئے ہیں. پھر 76 سے آخر تک قرآن کی خصوصیات ہیں. اور اس میں ایک کہانی ہے, یمن کی ملکہ سبا کی کہانی ہے. ملکہ بلقیس کی کہانی ہے. سبا کی ملکہ کہلاتی تھی اس جگہ. یمن کی ایک سلطنت تھی جس کا نام سبا تھا, جیسے پاکستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ملتان ہے. تو کیا ملتان کس لحاظ سے مشہور ہے؟ اولیاء کا شہر ہے, مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے. چلے نام کے ساتھ تو نسبت ہو گئی مدینے کی, الحمدللہ. باقی ہم ہوں یا نہ ہوں, اللہ کرے کہ ہم ہوں اللہ کے ولی ہوں, اللہ ہمارا ولی ہو. اور اس کا ٹائم آف ریولوشن ہے, لکھا ہوا تو یہی تھا کہ 6 to 10, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً سیکنڈ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اعلانیہ, کیونکہ اس میں کوئی خوفناک باتیں نہیں ہیں, اللہ کا وہ لہجہ ڈرانے والا نہیں ہے اس صورت میں. اور اس میں 3 لیڈرز کی کہانی ہے. مین پروٹیگونسٹ ملکہ سبا ہے, اور ویسے 3 لیڈر, ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے, ایک چونٹیوں کی ملکہ کی کہانی ہے, اور ایک ملکہ سبا کی کہانی ہے. اور ان تینوں میں کوئی خصوصیات ہیں جو یہ شیئر کرتے ہیں آپس میں, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کی اور ان کو قرآن میں ریکارڈ کر کے ان کی باتیں ہمیں سنوائی ہیں. پچھلی صورت کے ساتھ اس کا کنیکشن یہ ہے کہ وہاں پر ایام اللہ سے, پچھلی قوموں سے عبرت لے کر آپ کو وہ کام نہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی, اللہ کی نافرمانیاں. ایام اللہ سے سبق تھا, اس میں اعلیٰ اللہ سے انکریج کیا گیا ہے. اللہ کی نعمتیں بتائی گئی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے کتنا کچھ عطا کیا, لیکن وہ شکر گزار بندہ تھا. اور شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے اس صلاحیت کو اللہ اور بندوں کو جوڑنے میں استعمال کر دیا جائے. اور یہ صورت بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے لیڈر, اور سب سے اچھے لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہے یہ بتاتی ہے. چلے پڑھتے ہیں آیا با آیا. جو آیتوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. طاسین حروف مقطعات, لیکن آیت ختم نہیں ہوئی. بعض دفعہ اسی پر آیت ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایک آیت صرف ایک ورڈ کی ہوتی ہے. تل کا آیات القرآن, یہ ہیں قرآن کی آیات, و کتاب مبین, اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور یہ صرف قرآن کی ڈسٹنکٹیو کوالٹی ہے کہ اللہ اس کو ایز اے سیم ٹائم کتاب بھی کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ اس کو قرآن بھی کنسیڈر کرتا ہے. یہ وہ بک ہے الکتاب سے آئی ہوئی, لوح محفوظ سے آئی ہوئی, جس سے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ حصہ ملا, جس کو اللہ نے چاہا. تو پھر اس کا فائنل جو اسکرپچر ہے وہ سارا کا سارا قرآن میں ریویل کیا گیا. اور یہ قرآن پیچھے جو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے قلب پہ اتارا گیا, تمہارے دل پر, کتاب کی صورت میں نہیں اتارا گیا, یہ تسلی کی صورت میں اتارا گیا ہے, یہ ہوپ کی شکل میں اتارا گیا ہے. جب آپ قرآن سے ہوپ فل ہو جائیں گے, اپنے فیئرس پر قابو پا لیں گے, تبھی آپ دوسروں کے دل تک وہ بات پہنچا سکیں گے. جب آپ نے وہ ذائقہ چکھ رکھا ہوگا ان تکلیفوں کا, آزمائشوں کا, آپ کے اندر احساس ہوگا. ورنہ آپ غریب کو وہی کہیں گے جو فرانس کی ملکہ نے کہا تھا جب قحط پڑ گیا نا, جو فرانس کا انقلاب آیا تھا, تو بہت سے لوگ اس کے محل کے باہر اکٹھے, انہوں نے کہا روٹی نہیں ملتی. اس نے کہا روٹی نہیں ملتی تو کیا پرابلم ہے, یہ چیخ کیوں رہے ہیں, کیک کھا لیں.
इनको चाहिए केक खा लें। फिर अवाम ने उस मलका को उसके महल समेत गिराया था, और फिर तब से फ्रांस में डेमोक्रेसी है। जो शाही ख़ानदान है उसको मिटा दिया था उसके इसी वर्ड पर कि तुम्हें एहसास नहीं है, हमारे से ब्रेड नहीं बनती, तो केक के इंग्रेडिएंट्स में तो ज़्यादा अंडे डलते हैं ना, तो ज़्यादा महंगा बनेगा। मीठा डलता है, एक आम ब्रेड बनाने में तो मीठा नहीं डल रहा होता, हो सकता है पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ शुगर डलता हो एक ब्रेड बेक करते हुए। तो हमें खाने को रोटी नहीं मिल रही, हम भूखे मर रहे हैं, तुम कह रही हो केक खा लें। हमारे लीडर प्रोटोकॉल वाली बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हम जिनको लीडर कंसिडर करते हैं, एटलीस्ट हम नहीं तो हमसे पिछली जनरेशन जिनको लीडर तस्लीम करती है, जिनके लिए मरने मारने पे तुल जाते हैं। लग्जूरियस घरों में वो रहते हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़ को वो एंजॉय करते हैं, चार्टर्ड प्लेन्स उनके अपने होते हैं, और फिर हम उनसे तवक्को रखते हैं कि मज़दूर जब पसीना बहा रहा होता है तो उसकी तनख्वाह का एहसास उन्हें हो। मज़दूर के घर जब चूल्हा नहीं जल रहा होता, उसको मजदूरी नहीं मिल रही होती, उसके भूखे बच्चों का एहसास उसको हो, जिसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। टर्की में एक दफ़ा ज़लज़ला आया था, और हमारे एक लीडर, प्रीवियस लीडर नवाज शरीफ साहब का, उनका दिल चाहा था टर्की के ना कोफ्ते और कबाब बड़े मशहूर हैं, किसी शॉप के उनको पसंद आ गए थे, वहाँ खाने जाना है। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे या फॉरेन ऑफिस में थे, उन्होंने बड़ा समझाया इन दिनों ना जाएं खाने, वो कौम इस टाइम एक गम में है, एक सोग में है, वहाँ ज़लज़ला आया हुआ है, और आप कह रहे हैं मैंने कबाब खाने जाना है। कि नहीं, मैंने तो खाने जाना है। ऐसा करो, कोई ऐसा इंतज़ाम करो, मैं बस वहीं उतरूँ, वो कबाब लूँ और आ जाऊँ। और उसको 1000 दफ़ा मना किया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा मैंने इन्हीं दिनों जाना है। वो टर्की के साथ खड़े थे, टर्की के अवाम के साथ वहाँ कबाब खाने के लिए खड़े थे। फिर ये हाल होता है आपका। और जब वो उस शॉप पे गए तो उन्होंने कहा सॉरी सर, यहाँ पर इमरजेंसी की वजह से ये हम लोग कबाब नहीं बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शहबाज शरीफ साहब को भी शौक चढ़ा था, पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर वही हैं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वही हैं। तो वो उनको भी जब अभी ज़लज़ला आया तुर्की में, तो उन्होंने भी कहा है कि मैं इमदाद देने जाता हूँ। तो लोगों ने बड़ा मना किया कि आप ना जाएं, और उन्होंने भी कह दिया कि हम आपको रिसीव भी नहीं कर सके, ऑफिशियल से भी कहा नहीं कर सकेंगे। फिर भी बड़ा शौक चढ़ा था, इमदाद भेजिए। और इमदाद क्या भेजिए, जब वहाँ पर लेबल किए गए हैं, हमारे सैलाब के दिनों में जो तुर्की हमें भेज चुका था ना, इन्होंने लेबल उतारने की भी जहमत नहीं की। तुर्किया और शाम के लगे हुए लेबलों के साथ वो डब्बे वापस भेज दिए। क्या इज्जत रह गई यार आपकी। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अमेरिका के दौरे पर जाने लगे थे, तो ही अरेंज अ सूट। वो दर्जियों को पाकिस्तान के वक्त पड़ा हुआ था कि सूट के साथ टाई मैच और ये चीज़ें आपकी हों। जब आपके अंदर एहसास नहीं होगा, अल्लाह ने पैगंबरों को इसलिए एक्सपीरियंस कराया। कभी अयूब अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया, स्किन डिजीज़ में मुब्तला कर दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुदा कर दिया बाप से, उनको गम, उनको तकलीफ़ एक्सपीरियंस कराई ताकि आम बंदे को लगे कि ये हमारे तरह ही का इंसान है। और फिर भी इंसान एतराज़ करते हैं कि पैगंबर तो हमारे जैसा होता है। अल्लाह यही तो कहता है कि वो तुम्हारे ही जैसा होता है। वो भी फीलिंग, इमोशन, हर गम को सह कर भी अल्लाह के रास्ते पे चल रहा होता है, तो वाई नॉट वही, हम वैसे क्यों नहीं चल सकते? फिर यही तो अल्लाह बताता है। हाँ, ये किताब कैसी है? ये दिलों पर उतरने वाली किताब है, हमने पिछली सूरत में पढ़ा। ये कुरान है और किताब मुबीन है, और इसमें कुछ लॉस भी हैं, कुछ हिस्ट्री की बातें भी हैं, कुछ फ्यूचर की बातें भी हैं, डिपिक्शंस भी हैं, प्रेडिक्शंस भी हैं, कुछ क़यामत का हवाल जहाँ अल्लाह के सामने खड़े होंगे वो भी बताया गया है। लेकिन ये क्या है? हुदम व बुशरा, ये गाइडेंस है। और गाइडेंस के बाद जो लोग इसको गाइडेंस मान लेते हैं उनके लिए क्या है? ये खुशखबरी है, ये ग्लैड टाइडिंग है। एक दूसरे को वो करो, सेलिब्रेट करो और वो दो, कॉन्ग्रेचुलेट करो लिल मोमिनीन, अगर तुम इस पर ईमान ले आए तो, अगर तुमने इसके हलाल को हलाल और इसके हराम को हराम जान लिया। रिलेटेड टू प्रीवियस, कल एक बात कहने को रह गई थी, आज जब कमेंट आया चैनल पर, जो मेरे और एमन की कल कन्वर्सेशन हुई, तो इसको इसने अपलोड कर दिया था, तो उस पर कमेंट आया, तो उसने बंदे ने कहा, मुझे नाम उसका भूल गया, शाहरुख खान, वाओ, नाम ऐसा था सबको याद रह गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान की पहली वो देखी हैं, क्या कहते हैं, लेडी स्पीकर कह लें तो, या उसने तो खैर आलमा लिख दिया, हालांकि मैं आलमा नहीं हूँ, तो आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ कुरान पाक। तो उसने लिखा कि वो फेमिनिस्ट नहीं है, तो अल्लाह भी बायस नहीं है।
دیکھیں اس پلانٹ پر میں آپ کو اس کو وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ کل جو ہم نے سورۃ نور پڑھی اور مجھے واقعی میں محبت ہو گئی ہے سورۃ نور سے. میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کی تھی یہ بات کہ سورۃ نور اور سورۃ احزاب سے پہلے میں بہت خوفزدہ تھی. اسٹوڈنٹ میں بہت نکمی ہوں, میں نے سوتے سوتے کلاسیں لی ہیں. تو مجھے تھا کہ جب پڑھانے لگوں گی تو پڑھانے سے پہلے میرا خود عمل ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے جب میرا پردہ اچھا نہیں ہے, جب میری چیزیں اچھی نہیں ہیں, مجھے لگا ان دونوں صورتوں میں صرف شدید قسم کے احکامات ہوں گے. لیکن جب میں نے پڑھی تو مجھے پتہ چلا یہ تو اللہ سارا ہی میری سائڈ پر ہے اور اللہ میرے حقوق کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہاں پر وہ کسی صورت میں پسند کی شادی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور کسی صورت میں عورت کے کردار پر بات کرنے والوں کو سزا سنا رہا ہے. اتنے حقوق دے رہا ہے, مجھے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کی معاشرت کے احکامات بتا رہا ہے. تو اس میں تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں تو میں آلریڈی کر رہی ہوں, تو میرے لیے تو پھر یہ مشکل نہیں ہے. اور پھر کل سورۃ نور پڑھاتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہتی تھی, وہ کل رہ گئی, کہ اس پلانٹ پر کیا صرف عورتیں بستی ہیں؟ اگر 50% بھی ہم مان لیتے ہیں عورتیں ہیں تو 50% تو دوسرا جینڈر ہے نا, مرد ہوں گے. تو کیا اللہ صرف عورتوں کا رب ہے؟ جو اللہ دیکھیں قرآن میں 4 لوگوں پر ان کی لینیج پر الزام لگا ہے, 4 لوگوں پر. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام, بی بی زینب علیہ السلام اور بی بی اما عائشہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, 4 خواتین کو 4 لوگوں کو ان کی عزت پر بات کی گئی ہے. ایسا ہی ہوا ہے. جو کسی کے کردار پر کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, آپ مانتے ہیں کہ ان 4 پر ہوئی ہے؟ قرآن نے ان 4 کو ریکارڈ کر کے بتایا ہے. حضرت یوسف پر الزام لگانے والوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا. لیکن جب مریم علیہ السلام پر یہودیوں نے الزام لگایا تو اللہ نے کہا ان پر دنیا آخرت کی لعنت ہو گئی. اللہ عورت کی عزت کو لے کر اتنا باعث ہے. جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکینڈلائز کیا گیا ہے کہ ان کا تو پہلے سے ہی ان کی پسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اپنے کزن کو پسند کرتی تھی, اسی لیے تو حضرت زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی, ورنہ کون منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرتا ہے. جب اس کو اسکینڈلائز کیا ہے تو اللہ وہ آیتیں لے کر آیا ہے سورۃ توبہ میں کہ آپ ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر اپنا ایک کرتے میں دفن کر کے اپنا لاب دہن منہ میں اس کے ڈال کے استغفار کریں گے, میں رب پھر بھی معاف نہیں کروں گا. جب ایک عورت پر اما عائشہ پر الزام گھڑ کے لائے ہیں لوگ کہ یہ تو رات کو وہاں رہی ہیں, پتہ نہیں کیا رہا ہوگا ان کے بیچ, صرف اس ورڈ پر اللہ نے کہا ہے المؤمنات الغافلات. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جب قانون آ رہا ہے تو عورت مرد کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. اللہ کے انصاف کو دیکھتے ہوئے آج تک جو ہوتا رہا ہے, قرآن آپ جتنا پڑھتے رہے ہیں دونوں باتیں آتی رہی ہیں نا, مومن مرد اور مومن عورتیں, ایسا ہی ہوتا رہا ہے. لیکن آپ بتائیں کیا سورۃ نور میں مومن مرد پر الزام لگانے والے کی سزا بتائی گئی ہے؟ ہمیں نہیں بتائی گئی. اللہ عورت کو لے کر اتنا باعث ہے کہ اللہ کہتا ہے جو غافل مومن عورت پر الزام لگائے گا, جو کیئر لیس قسم کی عورت ہوتی ہے, الزام تو اسی پہ لگتا ہے نا, وہ اونچے کہہ کے بھی لگائے گی, وہ کبھی بال بھی کھول لے گی, اس کا پردہ بھی کبھی صحیح نہیں ہوگا, وہ مردوں سے زیادہ فری ہو کے بات بھی کر لے گی, تو اس پر الزام لگائے جائیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے اس پر الزام لگانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے. میں حیران رہ گئی کل جب یہ مجھے آیت یاد آئی المومنات الغافلات, اس کمنٹ کے بعد یاد آئی کہ اللہ اتنا فیمنسٹ ہے. اور جب وہ اللہ کہتا ہے سورۃ نساء میں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے یتیم کی کفالت کرنے کے لیے, رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے, تو کیا آپ اور میں اس رب کو سمجھیں گے جو صرف عورت کی بے عزتی کرنے پر کبھی یہودیوں کو مغضوب کہہ دیتا ہے؟ وہی یہودی ہیں حضرت یوسف پر الزام لگاتے ہیں تو ان کو تو مصر میں بڑا اچھا رہنا بسنا نصیب ہو جاتا ہے. ایک مرد پر الزام لگاتے ہیں, ہاں مرد بھی وہ پیغمبر ہے. جب اما عائشہ پر الزام لگایا جاتا ہے تو عبداللہ بن ابی کی پوری زندگی کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں. کیا وہ اللہ اگر میرے لیے کوئی قانون لائے گا تو میں سمجھوں گی کہ یہ 4 شادیوں کا میرے خلاف اللہ لایا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کو ایسا؟ اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سوچ سکتے ہو, میں نہیں سوچ سکتی. جو اللہ مجھے اتنا پریویلیج کر رہا ہے, جو میرے حقوق کے لیے اس حد تک باعث ہے کہ ایک پیغمبر پر الزام لگتا ہے تو وہ کسی قوم کو مغضوب نہیں کر دیتا, لیکن ایک عورت پہ لگتا ہے تو وہ اس کے لیے پوری قوم کو مغضوب کر دیتا ہے, ہر الزام لگانے والے کو مغضوب کر دیتا ہے, اور قیامت تک کے لیے لا بنا دیتا ہے کہ جو بھی غافل مومن عورت پر الزام لگائے گا اس مرد پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے. اس مرد کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس کو سوشل ڈیتھ ڈکلیئر کر دیتا ہے. وہ رب جب 4 شادیوں کا قانون لائے گا تو کیا میں ایک عورت ہوتے ہوئے سمجھوں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کوئی ظلم کر دیا؟ وہ اتنا باعث ہے.
4 लोग ہیں اور चारों में से सिर्फ औरतों की बेहुरमती करने वाले की ये सज़ाएं हैं। अल्लाह अकबर। ये बात थी जो मैं कहा कि मैं आज ज़रूर कह दूंगी, बता दूंगी आपको। आयत नंबर 11। अच्छा हाँ, इस कुरान ये हिदायत किन लोगों के लिए और खुशखबरी, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता। तो अब आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ आज के। हालांकि ये भी टॉपिक से रिलेटेड ही बातें हैं। जब कुरान की बात हो रही थी तो कुरान कहता है कि मेरी कुछ बातों को छुपाओ नहीं और कुछ को जाहिर नहीं करो। तो जब मैं कुरान के उन असूलों को अच्छा कह सकती हूँ, सूरत नूर की उन आयत को मेरे दिल को तसल्ली हो सकती है, तो सूरत निसा की वो आयत भी मेरी ही इज़्ज़त की हिफाजत के लिए है। जब अल्लाह कहता है कि मर्द को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, वो बुज़दिल ना हो, वो चोरी छुपे टर्म्स ना आपके साथ कायम करे, वो अलल इलान बहादुरी के साथ निकाह करे। एक ट्राइबल लीडर तो कोई ग़ीबती और बुज़दिल नहीं हो सकता, तो फिर एक मोमिन कैसे बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह ये कहता है कि मोमिन औरत को अगर अपनाओ तो पूरी इज़्ज़त के साथ अपनाओ, वो भी मेरे ही हकूक़ हैं। अल्लाह, वो लोग कैसे होते हैं जो नमाज का सिस्टम कायम करते हैं, अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं और लोगों का राब्ता अल्लाह के साथ करवा देते हैं। वो यूतून ज़कात, और वो ज़कात दिया करते हैं। वो अपने आमाल की भी ज़कात देते हैं, वो अपने अखलाक की भी ज़कात देते हैं। ज़कात क्या है? पाकीज़ा करना, सफाई करना। वो सिर्फ अपने माल की नहीं करते कि बैंक में से निकलवाएंगे बस रमज़ान में और फिर वो देखेंगे कितने % बनती है और फिर वो दे देंगे। वैसे तो कट भी हो जाती है, बैंक भी तो निकाल लेता है। ज़कात बचाने के लिए लोग पूछा करते हैं, फतावे लेते हैं कैसे कैसे बच सकती है। ज़कात का मतलब है पाकीज़गी, सफाई। वो लोग अपने दिल को भी साफ़ रखते हैं और अपने किरदार को भी। व बिलाखिरत वहुम बिलाखिरत हम यूकिनून, और उन्हें बड़ा यकीन है कि वो एक दिन अपने रब के हजूर, इस दुनिया ने ख़त्म होना है ये फ़ानी, और वो रब के हजूर पेश होंगे। उनका रब उन्हें फिर बताएगा उन्हें कि तुम क्या करके आए हो, मेरे लिए किस किस को छोड़ के आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर गए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब जब इंसान मुलाकात के लिए आता है किसी के घर, हम लोग भी जाते हैं ना पहली बार, तो कुछ ना कुछ लेके जाते, तो कुछ लाए हो हमारे लिए तोहफतन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त तेरे पास किस चीज़ की कमी है? तो बनाने वाला भी तू, हाँ है, एक चीज़ की कमी है, तेरे पास नहीं है, तेरे पास आजिज़ी नहीं है, क्योंकि तू बंदा नहीं है ना, तू रब है। मैं तेरे पास तोहफे में इंसान की आजिज़ी तोहफे में लाया हूँ। मैं अपने आप को बेइज्जत समझता हूँ, हिमेलिएट करता हूँ, मैं अपने आप को नाकदरा समझता हूँ। इंसान अपने आप को हकीर समझे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि बड़ा मुबारक है वो ऐब जो दूसरों के ऐब ना देखने दें हमें। वो गुनाह बड़े मुबारक हैं जो हमें इंसान बना के रखें, और वो नेकियां किसी काम की नहीं हैं जो आपको अपनी ही फैसिनेशन में मुब्तला करते। मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बाकी सब में से तो कोई भी नहीं जाता मेरे घर में से, मैं ही जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं ही जाती हूँ कुरान पाक को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। वो सारा वेस्ट हो जाएगा आपका। अल्लाह अकबर। फिर आगे फिर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कुरान के तारुफ़ के बाद, मोमिनीन के तारुफ़ के बाद। व इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीम, ये कुरान जो आपकी तरफ अलका किया गया है ये बड़े हकीम ज़ात की तरफ से है, अलीम ज़ात की तरफ से है। इसका मूसा ले अहलिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आयत नंबर 7 से है ये किस्सा, मैंने आग देखी है, तो फिर वो वहाँ चले। और फिर एक 11 नंबर आयत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे जब उन्होंने असा डाला, या मूसा ला तखफ, मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यखाफ़ु लदय्यल मुरसलून। अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी बात की है, इतनी खूबसूरत बात कर दी है कि मेरे हजूर मेरे पैगंबर डरा नहीं करते। जिनको अल्लाह चुनता है ना, फिर वो अल्लाह का पैगाम सुनाते हुए डरते नहीं हैं। फिर वो लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचाते हुए, उनको जैसे फ़िरौन ने एहसान याद दिलाए थे, रिजेक्शन का खौफ था, जान का खौफ था, नॉमिनेटेड मुजरिम थे, सिंस का खौफ था। फिर मेरे हजूर ये जो लिस्ट है ना, जो पिछली सूरत में बयान हुई, इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, वहाँ पर लिस्ट बताई गई है कि खौफ क्या हो सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है, अल्लाह कह रहा है कि जब जिसके साथ मैं हो जाऊँ ना, जो बात भी मेरी कर रहा हो, अपनी तरफ से घड़ ना रहा हो किसे, कुरान जो कह रहा है वो ठीक ठीक बता रहा हो, तो फिर उसको डरना नहीं चाहिए। ना उसको रिजेक्शन से डरना है, ना उसको सोसाइटी से डरना है, ना उसको किसी के एहसान से डरना है। हक बात कहनी है।
ना اس کو اپنے سن سے ڈرنا ہے, اپنے گناہوں سے شرمندگی محسوس کرنی ہے کسی کو حق بات کہتے ہو. ایڈمٹ کرنا ہے جب آپ چھوڑ چکے ہیں تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے بازی کو لے کر آپ کو ٹونٹ کرنا شروع کر دے. پہلے تو تم نے بھی سارے یونیورسل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھی ہیں. پہلے کون سا سینما تھا وہ جو ریڈے والی سائڈ پہ, سین اسٹار. ہاں تم تو سین اسٹار میں بھی ہم لوگوں نے اکٹھے کئی موویز دیکھی ہیں, اور یونیورسل تو خیر اچھی جگہ ہے, وہاں پر تو 4-5 سینماز ہیں, تو وہاں پر دیکھی ہیں تم نے میرے ساتھ. تو ہاں جاہلیت میں کیے ہیں نا یہ کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑی ڈرنک کی ہے. کہتے ہیں اسلام نہ آتا تو میرا تو جگر اور گردے تباہ ہونے والے تھے. بہت سے صحابہ نے بڑے قتل بھی کیے ہیں. وہ صحابی بھی آئے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر چکے تھے. تو کیے ہیں نا, گناہ کیے ہیں. اب جب اللہ نے ہدایت دے دی, جاہلیت کا دور تھا, میرے پر بھی گزرا, آپ پر بھی گزرا, اب نکل آئے. اب یہ نہ کہیں کہ 100 کیا چوہے کھا کے اب بلی حج کو چلی. ہاں تو آپ کو یہ کوئی تانا نہیں دے سکتا. انی لا یخاف لدی المرسلین, یہ ورڈ اللہ نے کہا ہے. میرے حضور جب میرے بن جاتے ہیں جو لوگ, تو پھر وہ ڈرا نہیں کرتے حق بات کہنے سے. اور اب وہ پورشن شروع ہو رہا ہے جس کو میں نے پوری سمری کا موضوع بنایا ہے. 15 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, اور داؤد علیہ السلام کو. بڑا اسٹرینج قسم کا پورشن ہے یہاں پر. چونٹی, اس صورت کا نام ہی نمل ہے جس کو چونٹی کہتے ہیں. اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں, دے اینٹ. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی, اچھا انہوں نے کیا کیا, شکر ادا کیا. فرعون کو بھی اللہ نے طاقت دی تھی. پچھلی صورت میں ہم نے اس کا قصہ پڑھا, بلکہ ابھی پڑھ رہے تھے, اس کی باتیں پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اس کے پاس جاتے ہوئے ڈر رہے تھے. پاورز اس کو بھی ملی ہیں, نعمتیں اس کو بھی ملی ہیں, لیکن اس نے کیا کیا ہے, کہا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی رب ہوں. مجھے جو اللہ اتنا دیتا چلا جا رہا ہے, میں ہی ٹھیک ہوں. ہمارے یہی رویے ہوتے ہیں. جس کے پاس مال دولت زیادہ ہے, جس کو اللہ نے کچھ زیادہ پریویلیجز دے رکھے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ مجھ سے راضی ہے تو, کیونکہ نیل بھی اسی کے حکم پہ بہا کرتا تھا. کہتے ہیں وہ اکیلے میں بیٹھ کر مناجات کیا کرتا تھا. وہ کہتا تھا اللہ میں اپنی اوقات جانتا ہوں, یہ میرے حکم پہ نہیں بہتا, میری عزت رکھ لینا. جب میں لوگوں کے سامنے کہوں نیل بہے تو بہنے دینا, تاکہ لوگ سمجھے مجھے ربکم الاعلی, رب اتنا مہربان ہے. جب وہ ایسے کہتا تھا اللہ نے اس کی بھی سنی, اور وہ جیسے کہتا تھا نیل بہتا تھا. پھر اللہ اکبر. لیکن سلیمان اور داؤد نے کیا کہا, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سارے شکرانے اللہ کے لیے ہیں. وہ گریٹفل رہے. دے ہیو اے گریٹیٹیوڈ ان دیئر بیہیویئرس. الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. بہت سے مومن لوگوں کو وہ نہیں ملا جو ہمیں اللہ نے عطا کر دیا ہے. جب آپ کو نعمتیں ملیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسا بیہیویئر ہونا چاہیے آپ کا. اور جب مصیبت کے دن ہو تو پھر کیسا ہونا چاہیے, حضرت یعقوب, حضرت ایوب, حضرت یونس, حضرت یوسف, ان کے جیسا ہونا چاہیے. میری اپنی منزل میں صورت یوسف کا لائی, تو پھر وہ ورڈ آیا, تو جب وہ آئے تو کہنے لگے, بیٹوں سے پوچھا تو پھر کہنے لگے یا اسفا یوسفا, یہ ورڈ میں نے پڑھا, ہائے افسوس یوسف. غم بھی بناتے ہیں. تو بیٹوں نے کہا کہ تم تو سٹھیا گئے ہو, پاگل ہو گئے ہو, انسین ہو گئے. تو کہنے لگے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کسی کو تو نہیں کہتا, دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں, اپنے اللہ سے ہی راز و نیاز کر رہا ہوں نا, اپنے غم کی شکایت اسی سے کرتا ہوں نا, اپنی جدائی کے قصے اسے ہی سنا رہا ہوں. اچھا, اللہ اکبر. وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور وارث بنایا سلیمان کو ہم نے داؤد علیہ السلام کا, اور ہم نے انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں. اسی سے میں کہتی ہوتی ہوں کہ سائنس کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے, یہ مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی. اللہ کرے کہ ہم لوگ تحقیق کے میدان میں, جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے, تو اس کا مطلب ہے جب وہ ٹیکنالوجی آج سے صدیوں پہلے یوز ہو چکی ہے, تو ابھی ہم وہ ٹیکنالوجی کیسے نہیں اس کو ڈسکور کر رہے. ہو جائے گی, کچھ عرصے تک ہو جائے گی. اللہ کرے کہ مسلمانوں کو تحقیق کی اور علم کی عادت پڑے. ابھی تو مجھے امید ہے کہ اسرائیل کا کوئی سائنسدان ہی, کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہی یہ سب کرے گا. منطق الطیری, اور ہم نے انہیں بہت سی چیزیں, ہر چیز دے رکھی تھی, اور یہ ہمارا بڑا فضل تھا. وحشر, اور یہ واقعہ آ رہا ہے اس چونٹی ملکہ کا. وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون, ان کے پاس لشکر تھے, بٹالینز تھی. یوزعون کہتے ہیں ارینج ہو کے ڈسپلن میں, ایسے بٹالین کھڑا ہونا, صفوں میں کھڑا ہونا. اللہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے پرندوں کی بٹالینز اور جنات کی اور انسانوں کی کھڑی رہتی تھیں کام کر لینے کے لیے.
اور یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک وادی میں جو چیونٹیوں کی تھی. قالت نملتن، کہنے لگی ایک چیونٹی، یا ایھا النمل، اے ساری کی ساری چیونٹیوں، وہ ان کی لیڈر تھی، سردار تھی. ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں. لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہیں چورا چورا کر دیں گے سلیمان اور اس کے لشکر. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں تم نظر ہی نہیں آ رہی ہو. تو اس لیڈر کی دیکھیں خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کی جو اس کی کنورسیشن ہے اس کو قرآن میں ریکارڈ کر دیا قیامت تک کے لیے. اگر آپ کے اندر اپنے لوگوں کا درد ہے، اگر آپ سیلف لیس ہیں، تو پھر اللہ آپ کو لیڈر خود بخود بنا دے گا. آپ کو اس کے لیے کسی سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلیز مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں، پلیز مجھے 1 سال کے لیے بنا دیں، تاکہ اس 1 سال میں اپنے سارے خاندان کو اپنے ساتھ ساتھ اسٹرانگ کر جاؤں. گیلانی صاحب نے نا ایک پلاٹ تھا ان کا آخری، وہ بیچ کے الیکشن لڑا تھا، اور آج ایفی ڈرین کیس اور باقی دیکھیں تو ان کے تو اب ملازم اور کک بھی اب لینڈ لارڈ ہو گئے. اس لیے نہیں، لیڈر ایسا نہیں ہوتا. یہ صورت ہمیں لیڈرز کی خصوصیات بتاتی ہے. پہلے اپنے لوگوں کا درد کہ تم ساری کی ساری کچلی جاؤ گی. فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام ہنسیں اور اس کے بات سن کے، اور ہنس کے کیا کہا؟ قال رب اوزعنی، یہ دعا ہے، ان اشکر نعمتک التی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ نعمت مجھے عطا کی. علیہ والا والدیہ، نہ صرف مجھے بلکہ میرے والدین کو، کہ میں اسی نعمت کے شکرانے میں نیک اعمال کروں. میں یہ چاہتا ہوں ترضاہ، جو تجھے پسند آ جائیں. وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کرنا. فی عبادک الصالحین، جو تو اپنے صالح بندوں پر کرتا ہے ان میں شامل کرنا. آمین. اور پھر ایک پرندے کی کہانی ہے، وَتَفَقَّدَ طَیْرًا، اور پھر ایک پرندہ جو غیر حاضر تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. اللہ نے اس کا نام بھی، اس کی اسپیشی بھی بتائی، یا کہ وہ غائبین ہے، یا ایسا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کہیں چھپا بیٹھا ہے، یا وہ آج آیا ہی نہیں ہے میری محفل میں، میرے کانسٹیٹیوشن جو ہمارا یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے اس میں نہیں آیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بڑا شدید عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، اس کو آج کے ڈنر میں کھا جاؤں گا. کیسی دھمکی دیا سلیمان علیہ السلام نے. او لیاتینی بسلطان مبین، یا کہ وہ میرے پاس کوئی بڑی واضح دلیل لے کر آئے کہ ہاں میں اس لیے آج غیر حاضر ہوں. اگر آج وہ نہیں آیا، ہمارے ٹیچر اچھے ہیں نا، ہمیں ذبح کر کے کھا جاتے ہیں جس دن ہم چھٹی کریں، ہے نا. آج تک کوئی نہیں سنا ایسا ٹیچر. سلیمان علیہ السلام بڑے سخت قسم کے ٹیچر تھے. کہنے لگے کہ وہ انٹیلیجنس ہے نا، انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا تھا وہ پرندہ. اور پھر وہ آیا، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ آیا اور ان کے سامنے کہنے لگا کہ میں خبر لایا ہوں سبا سے، اور یقین کے ساتھ لایا ہوں. وہاں میں نے ایک عورت دیکھی ہے، اور اس کا بڑا عرش دیکھا ہے، اس کا بڑا تھرون دیکھا ہے، اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے اعمال شیطان نے ان کو بڑے اچھے کر کے دکھا دیے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ ان کو ہدایت نہیں ملتی. آیت نمبر 26 سجدہ ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ کی باتوں پر بھی پورا یقین نہیں کیا. وزڈم آپ کے اندر اتنی ہونی چاہیے، آپ ذرا بھی باعث نہ ہو. کہنے لگے قال سننظر، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں تمہارا پتہ کرواتا ہوں تم سچ کہہ رہے ہو. میں کچھ اور پرندوں کو، اپنے کچھ اور اپنی جو میری ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی، اس کو بھیجتا ہوں، وہ جا کے پتہ کر کے آتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا تم جھوٹ کہانیاں گھڑ کے لائے ہو کہ آج تم ذبح نہ ہو جاؤ تو تم بڑی اچھی اچھی خبریں لائے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انٹیلیجنس بڑی اسٹرانگ تھی. کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا جو پیٹرولنگ کرتے تھے، وہ پرندہ اڑتا اڑتا گیا اور وہ خبر لایا کہ اس کے ذمے اپوائنٹمنٹ تھی اس کی، اس چیز کی اس کو اسائن ہوا تھا ورک. اچھا، آپ کے اسائنڈ جو ورکرز ہوں، ایک لیڈر کیا ہے، ان کی بات پر بھی باعث ہو کے یقین نہیں کرتا تب جب تک خود تحقیق نہ کر لے. پچھلی سورت فرقان میں اللہ نے کیا کہا؟ عباد الرحمن کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ اللہ کی آیات کو بھی اندھی تقلید نہیں کرتے جب تک کہ ان کو خود ایکسپلور نہیں کر لیتے. حضرت سلیمان کیا کر رہے ہیں؟ وہی نا، اس کی بات پر اندھے اعتماد نہیں کر رہے، چاہے وہ پاکستان کی ISI سے تعلق رکھنے والا سیکرٹ ایجنٹ ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تمہارا پتہ کراؤں گا. اور پھر اس کے پاس وہ لیٹر بھیجا ہے، کہا اگر تم سچے ہو تو جاؤ میرا لیٹر لے جاؤ. اذهب بکتابی ھذا فألق الیہم، پھر دیکھو، پلٹ کے دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. جواب لینے سے پہلے دیکھو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے میرے لیٹر کو دیکھ کے.
इंटेलिजेंस देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर उनके पास वो ख़त आया और उन्होंने ख़त पढ़ा। ख़त में क्या लिखा था उसका मज़मून अल्लाह ने बताया है। क़ालत, उस औरत ने पढ़ा वो ख़त, अय्युहा या अय्युहल मलाओ, ए मेरी कौम के सरदारों, इन्नी उल्किया, मेरी तरफ डाला गया है, इलैया, मेरी तरफ, किताबुन करीम, एक बड़ा इज़्ज़त वाला ख़त डाला गया, लगता है किसी बड़े अच्छे बंदे की तरफ से आया। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है और ये रहमान और रहीम अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह तालू अलैया, और उस ख़त में लिखा ये गया है कि तुम मेरे सामने बड़े मत बनो, वातूनी मुस्लिमीन, और अल्लाह के फर्मा बरदार हो के मेरे पास आ जाओ। अब वो भी लीडर है, पहली लीडर चूंटियों की मलका, दूसरे लीडर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और तीसरी लीडर मलका सबा। उसके बारे में अल्लाह क्या कह रहा है, जब उसके पास ये ख़त आया तो उसने ख़ुद फैसला नहीं किया, उसने अपनी कौम के सारे सरदारों को जमा किया और उनके सामने वो ख़त का मज़मून ठीक ठीक बता दिया। अगर वो ग़ीबती होती, अगर वो बुज़दिल होती तो वो कोई साजिश करती, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ बैक द डोर, बैक द स्टेज कोई डील कर लेती। उसने ऐसा नहीं किया। अच्छा लीडर सबको एतमाद में लेता है और सीधी बात करता है, वो ग़ीबत नहीं करता, वो बुज़दिली नहीं दिखाता, पीठ नहीं फेरता। कहने लगे कि ये मेरी कौम के सरदारों, बताओ ये सुलेमान की तरफ से आया है और मुझे लगता है ज़बरदस्त बादशाह, अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है, तुम्हें पता है जंग के दिनों में तबाही ज़्यादा होती है, चाहे बाद में पीस कायम हो जाए, लेकिन जो उसकी तबाही हो चुकी होती है उसको दोबारा वो खड़ा करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बड़े साल लग जाते हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है कि उनके साथ सरेंडर कर दिया जाए, उनकी बात मान ली जाए। आगे तुम क्या कहते हो? शी वॉज टू फेयर विद हर पीपल, वो अपने लोगों के साथ इतनी मुखलिस थी। तो ये तीनों लीडर हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अपने रब के शुक्रगुजार और अपने रब की मखलूक के साथ फेयर हैं, बुज़दिल नहीं है, पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, उनकी मदद करने वाले हैं, उनका ख्याल करने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले हैं। इन तीनों में एक ही की खसूसियत सबसे बड़ी है जिसकी वजह से अल्लाह ने उन्हें ये लीडरी दी है। माज़ा तामुरीन, अब बताओ क्या कहते हो तुम, मैं इंतज़ार में हूँ तुम्हारे मशवरे के। और फिर उसने मशवरा देने के बाद क्या कहा, काला इन्नल मलूक, कालत इन्नल मलूक को इज़ा दाखिलू, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के रहने वालों को जलील करते हैं, बड़े इज़्ज़त वालों को। ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के कठपुतली हुक्मरान जो बनाते हैं और इसी तरह करते हैं। और फिर उसके सरदारों ने भी यही कहा कि हम तो बड़ी कुव्वत वाले हैं, लेकिन हम तुम्हारा कहना मानेंगे जैसे तुम मशवरा दोगी। फिर उन्होंने सरेंडर करना कबूल किया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका तख्त मंगवाया और वो एक साहिब इल्म बंदे से मंगवाया, और जब वो आई तो उसने अपना वो तख्त देख के और वो पानी का सैलाब देख के, जैसे ट्रांसपेरेंट एक्वेरियम टाइप होगा, उसे ऐसे लगा मैं पानी में जाने वाली हूँ। तो उसे लगा कि वाकई सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे कहीं ज़्यादा हैं क़ुव्वत में भी और विज़डम में भी। तो तभी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो डिमॉन्स्ट्रेशन देख के, अपने से इम्प्रेस होने के बाद, अपने से सुपीरियर तस्लीम करने के बाद वो मुसलमान हो गई। तो आपको, एक लीडर को ये भी आना चाहिए कि वो किसी को कैसे कायल करेगा, तकरीर करके कायल नहीं करेगा, वो अपने इल्म से, अपनी विजडम से किसी को कायल करेगा। ये 44 नंबर तक ये आयतें हैं और लास्ट आयत है, कालत रब्बी इन्नी ज़लम, तो वो औरत कहने लगी, वो बल्कि मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, नफ्सी व असलम, तो और मैं इस्लाम लाती हूँ, मा सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब पर जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। आगे कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, और कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बात है थोड़ी सी। फिर आयतें हैं आला अल्लाह शुरू हुई हैं, आयत नंबर 60 से। अब मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, कौन है जिसने आसमान ज़मीन को बनाया, कौन है जो आसमान से पानी उतारता है फिर उसके साथ फल उगाता है, ज़मीन को करार की जगह बनाया, कलीलम मा तज़क्करून, अल्लाह शिकवा करता है, बहुत कम तुम्हें ये बातें याद रहती हैं, अल्लाह के एहसान। फिर हवाओं की बातें हैं। और फिर आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला कहते हैं, कुल सीरू फिल अर्ज़ी, तुम्हें ऐसे नज़र नहीं आती ना, तो ज़मीन में चलो फिरो ना, सैर करो। कितना कुरान आप अब तक पढ़ाए हैं, कितनी बार अल्लाह ने कहा है सीरू फिल अर्ज़ी, सैर करो, और आप समझते हैं कि अल्लाह का दीन क्या है, सिर्फ मस्जिदों में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना, ज़ाती इबादत। अल्लाह कह रहा है सैर करो, चलो फिरो, एक्सप्लोर करो। इस हुक्म पर कितने उलमा ने आपको बताया कि आप ना बाकी काम छोड़ें, दुनिया की सैर को निकल जाएं, और ये दीन का काम है, नहीं बताया जाता। कुरान के उस एंगल को, सोच को बदलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कुरान को। करो ज़मीन में सैर, फंजुरू, फिर देखो, कई फ़कान आकिबतुल मुजरिमीन,
جن لوگوں نے میرا انکار کیا، جو لوگ مجرم ہوئے، انسانوں پر ظلم کیا، پھر ان کے انجام کیا ہوئے. ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کھاؤ ان لوگوں پر جو لوگ باتیں بناتے ہیں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ آپ کا دل تنگ ہو ان کی چالوں پر. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے خلاف صرف سازشیں ہی کر سکتا ہے نا، مخالف ہو جائے تو چالیں ہی چل سکتا ہے نا. یہ ہوپ کی آیت ہے، یہ خوف کی آیت ہے. تو پھر ان باتوں پر آپ نے خوف نہیں کھانا، کیونکہ تاری اس سونے نہ لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاوڑ والا ہے. جس نے موسیٰ کے ساتھ بھی توڑ نبھائی وہ آپ کے ساتھ بھی توڑ نبھائے گا. جس نے موسیٰ کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا فرعون کے دربار میں بھی، جب ہم حق کے مخالف لوگوں کے ساتھ ہمارا پالا پڑے گا تو وہ رب ہمیں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس نے اسی لیے بتایا ہے کہ میں یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھا میں نے تب بھی اس کی سنی تھی، جیسے تم اندھیروں میں ہوگے، غم میں ہوگے، تمہاری بھی ویسے ہی سنوں گا. ولا تحزن علیہم، کسی بات کا غم نہ کرو جو انسانوں کے رویے تمہیں غم پہنچائیں، جو تمہیں حالات غم پہنچائیں، اور نہ دل میں ان کی چالوں پر تم پریشان ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ، سورۃ حدید میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف کہا تھا فرعون کے دربار میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیں تو کہہ رہا ہے اللہ تم جہاں بھی جاؤ گے تمہارے ساتھ جاؤں گا. ان ایون اینڈ آڈس. آگے آیت نمبر 79 سے 84 ہے، یہ پھر اللہ پر بھروسے کی آیات ہیں. ان میں ایک آیت میں بتاتی ہوں آپ کو. ان ربک یقضی بینہم، اللہ نے فیصلہ کیا ان کے درمیان بحکم ہی، اپنے حکم سے. وہو العزیز العلیم. اور پھر فتوکل علی اللہ، تو فیصلوں میں، لاز میں، کیونکہ کل صورت ہم نے نور پڑھی تو دل میں خیالات آتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی والے قوانین ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ بھروسہ رکھو کہ اس نے تمہاری کوئی حق تلفی نہیں کی. انک علی الحق المبین، تم خود حق پر ہو. تمہارے حقوق جب اللہ ڈیفینڈ کر رہا ہے تو تم خود حق پر ہو. اور آخری آیات ہیں 91 to 93، یہ سنا دوں اور پھر اس کے بعد اس کو اینڈ کرتے ہیں. انما امرت، حکم کیا دیا گیا ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا، اور ہمیں بطور انسان مین کائنڈ کیا حکم دیا گیا. انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب ھذہ البلدۃ الذی، اس گھر، اس بستی کے رب کی، خانہ کعبہ کی، مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے. حرمہا ولہ، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور جس کے لیے ساری کائنات بنی ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اللہ کا. I submit، I should have to، I must have to submit my will and my wish to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں سرنڈر کر جاؤں. میں سجدے صرف یہاں پر دکھاوے کے سجدے نہ کروں، نماز کو پریکٹس کی طرح نہ کروں. میں ہر دفعہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی کوئی خواہش سرنڈر کروں. میں ہر دفعہ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنا کوئی ارادہ، اپنی کوئی ول، اس کو سرنڈر کر دوں کہ تیرے حکم کے آگے میں سرنگوں. وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے جہاں مسلمان ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہاں مجھے حکم، پہلا حکم کیا ملا ہے بطور مسلمان، کہ میں قرآن کو تلاوت کیا کروں. یہ بتانا میں چاہ رہی تھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے.